آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ۔ اب نہیں تو کب، ریلیف کی بارش اور تکلیف کی آندھی، یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میری قوم کے حکمراں بھی سن لیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سن لے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں وہ ساری دنیا کے رہنما بھی سن لیں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ایک بار پھر فلسطین کو اسرائیلی فوجی الغار کا سامنا ہے۔ ظلم کی اس کہانی کو تیسرا ہفتہ ہو گیا ہے۔ ظالم اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے والے تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی سامنے نہیں آیا۔ ارض فلسطین دہائیاں دے رہی ہے کہ بلاؤ خدایان دی کو بلاؤ، یہ کوچے، یہ گلیاں، یہ منظر دکھاؤ، کہاں ہیں محافظ خودی کے، ثنا خواں تقدیس مشرق کہاں ہیں۔ آج انبیاء کی سرزمین پر ہر طرف خون ہے، لاشیں ہیں، بارود ہے، میزائلوں سے دھرتی کا سینہ چھلنی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کا قبلہ اول انہیں پکار رہا ہے کہ اب نہیں تو کب، آپ نہیں تو کون۔ غزہ کے یہ مناظر دیکھے نہیں جاتے جہاں خواتین اور بچے درندگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہ ان بچوں کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی انہیں اپنا کوئی جرم معلوم ہے، بس سزا ہی سزا ہے جو وہ اس خطے میں آنکھ کھولنے کی بھگت رہے ہیں۔ ننھے پھول آنکھوں میں اللہ سے شکایت کرنے کا شکوہ لے کر مرجھا رہے ہیں، لیکن جناب ان کا حوصلہ کمال کا ہے۔ وہ اپنی ہتھیلیوں پہ خود اپنا نام لکھ رہے ہیں تاکہ شہادت کے بعد ان کی پہچان مسئلہ نہ رہے۔ ان پر زمین تنگ ہے تو وہ بچے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اب نہیں تو کب، آپ نہیں تو کون۔ غزہ کے ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے ہیں، لاشیں رکھنے کے جو انتظامات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ زخمی افراد بے ہوشی کے بغیر ہی آپریشن کرانے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹرز درد کو ہی درد کی دوا بنانے لگے ہیں۔ زخمی بھائیوں کی خدمت کرنے والوں کے نہ جذبے کم ہوئے ہیں اور نہ ہی ہمت ٹوٹی ہے، لیکن ہسپتالوں میں پڑے یہ زخمی ضرور پکار رہے ہیں کہ اب نہیں تو کب، آپ نہیں تو کون۔ 20 دن کی مسلسل بمباری سے غزہ کی گلیاں راکھ کا ڈھیر ہیں، اونچی اونچی عمارتیں زمیں بوس ہیں، لوگوں کے ہنستے بستے گھر اجڑ چکے ہیں، موت کے سائے پیچھا کر رہے ہیں، زندگی روٹ چکی ہے، نہ کوئی رہائش محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ۔ 20 لاکھ لوگ اپنے ہی ملک میں مہاجر بنا دیے گئے ہیں، وہاں ہر طرف فریاد ہی فریاد ہے۔ آج غزہ کی گلیاں ہمیں پکار رہی ہیں کہ اب نہیں تو کب، آپ نہیں تو کون۔ ظالم اسرائیل ہماری خاموشی اور کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سپر پاور کا دعوے دار امریکہ مظلوم کے بجائے ظالم کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے، لیکن 70 لاکھ فوج رکھنے والی امت مسلمہ ابھی تک سوچ بچار میں ہی مصروف ہے۔ وہ ظالم کو ظلم روکنے کی تجاویز، مشورے اور بیانات دے رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ اخوت کا جذبہ اور بھائی چارہ کہاں ہے جس کو اقبال کہتے تھے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو فلسطین کے نوجوان آج اسی اخوت کو پکار رہے ہیں کہ اب نہیں تو کب، آپ نہیں تو کون۔ اسرائیل کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس کے جنگی جرائم اور کالے کرتوت رپورٹ کرنے والے صحافی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ غزہ میں مظلوموں کی یاہو بقا دنیا تک پہنچانے والے صحافیوں کے خاندان مٹائے جا رہے ہیں۔ فلسطین میں جنگ بندی اور امن قائم کرنے میں آج دنیا کے سارے فورمز ناکام ہیں۔ فلسطین کی نہتی، کمزور اور بے بس بیٹیاں آنکھوں میں آنسو لیے دنیا کے منصفوں کو شرم دلا رہی ہیں کہ تم اچھے مسیحا ہو، دوا کیوں نہیں دیتے؟ بے نور جو ہے شمع بجھا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ کیا ہمارا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی عملی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ آپ اس پہ سوچئے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم دیگر ایشوز کو بھی شامل کریں گے اور آج پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے ہمیں بلال اظہرکیانی صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر خان پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ پہلے ایک بریک لیں گے، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔
بلال کیانی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے قائد جو ہیں واپس وطن آ گئے ہیں اور اب ان کے لیے جو سیاست کا میدان یا آپ لوگوں کے لیے سیاست کا میدان پوری طرح سے اوپن ہے. لیکن جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہے, یہ کسی ڈیل یا کسی سمجھوتے کا نتیجہ ہے. تو کیا ایسا ہے اور کیا یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور ترازو کے پلڑے جو ہیں وہ جھکانے والی بات تھی جو مطالبہ آپ کر رہے تھے اور وہ ہو گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس صاحبہ بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ تو جس بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نا جی کہ لیول پلینگ فیلڈ یا کوئی فیوریٹزم ہو رہا ہے, تو یہ بنیاد ہی غلط ہے. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, میں پچھلی ان کی جو 2 پیشیاں ہوئی ہیں 24 اکتوبر اور 26 اکتوبر کل کے دن, میں دونوں پیشیوں پہ وہاں موجود تھا اور ہمارا مطالبہ تھا ہائی کورٹ کے سامنے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 2017 میں کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی اور یہ کس طرح انجینئرڈ فیصلے تھے. اس کے باوجود ہم آج نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ریفرنس یا کوئی بھی چیز وڈرا. ہم چاہتے ہیں کہ کورٹ کے اندر سارے میرٹس اس کیس کے ڈسکس ہوں اور میرٹس کے اوپر فیصلہ ہو. یہ ہمارے وکلاء کا مطالبہ تھا ججز کے سامنے. تو دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور ہو اور یہ چیزیں حقائق سامنے آئے. آپ نے بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی, اس چیز کو اور کلیئر کر دیں کہ وہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت کر رہا تھا, اب کر رہا ہے یا اب بھی کر رہا ہے؟ نیب اس وقت ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے؟ چونکہ ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت نیب آپ کے خلاف استعمال نہیں. چلیں آپ مجھے بتائیں, نہیں آپ مجھے بتائیں کیا آج طیبہ گل اغوا ہو کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا آج جاوید اقبال اور عمران خان کا نیکسس ہے؟ کیا آج ایک مسلط شدہ وزیر اعظم ہے جو کہ کہنے کو تو مسلط شدہ وزیر اعظم ہے مگر اس کا اصل شوق چیئرمین نیب اور ایس ایچ او بننے کا ہے؟ کیا آج یہ صورتحال ہے؟ اور کیا کوئی بندہ اس ملک میں اختلاف کرتا ہے کہ 2017 میں انجینئرڈ اسٹیٹ کے سارے انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے نواز شریف کو نکالا گیا اور وہ فیصلے انجینئر ہوئے؟ کیا شوکت عزیز صدیقی کی گواہی, کیا ارشد ملک کی گواہی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ نہیں. دیکھیے میں تو ابھی ان پرٹیکولر کیسز کی جس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف آج بھی کہہ رہا ہے کہ میرا کیس اوپن کورٹ میں میرٹ پہ کریں, آپ ساری چیزیں سارے فیکٹ سامنے لائیں. اب ایک بات ایمانداری سے آپ نے کافی سوالات اٹھائے, آپ بتائیں آپ کے خیال میں یہ وہی نیب ہے جو کہ انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر لیتا تھا؟ کیا یہ وہی نیب ہے جو لمبے لمبے ریمانڈ لیتا تھا؟ یہ وہی نیب ہے جو کئی ماہ جیلوں میں رکھتا تھا پھر بھی ریفرنس دائر نہیں ہوتا تھا؟ اور آج کیا یہ وہی نیب ہے جو میاں نواز شریف کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے ان کو گرفتار نہیں کرنا. جو اپیلیں بحال ہوئی ہیں اس حق پہ وہ کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سر ایک رائے یہ بن رہی ہے کہ میاں صاحب کا جو کیس ہے آپ مجھے بتائیں نیب نے جو کام کیا تھا 2017-18 میں, کون کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ 2017-18 میں جو زیادتی کی گئی اسی کے اوپر نیب آج کھڑا رہا ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ کی ایکویٹل کا آرڈر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا پچھلے سال, میں وہاں پہ موجود تھا, وہاں پہ نیب سے سوال کیا گیا, ان سے کہا یار آپ چھوڑ دیں سب کچھ, آپ ایک ڈاکیومنٹ دکھا دیں جو نواز شریف کو اس پراپرٹی کے ساتھ جوڑتا ہے. اس وقت کیا مسئلہ تھا نیب کو اور اب وہ مسئلہ کیسے حل ہو گیا ہے؟ جاوید اقبال, طیبہ گل, اغوا شدہ ریاست کے سارے ستون, کیا کیا چاہیے آپ کو؟ عمران خان نے شوق پورا کیا, امریکہ جا کے وہ شخص جو کہتا تھا میں نواز شریف کا اے سی اتاروں گا, جو دیکھتا تھا کہ کہیں شہباز شریف کو کرسی تو نہیں ملتی نماز پڑھنے کے لیے, جو دیکھتا تھا کہ ہر کسی کے سیل کے اندر اس کو دوائی یا کھانا تو نہیں مل رہا, وہ شوق پورا ہوا. اور بالکل جاوید اقبال بھی مسئلہ تھا, وہ سارے لوگ مسئلہ تھے جو 2017 کے اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھے جس کی وجہ سے عوام کو نقصان ہوا, پاکستان کو نقصان ہوا اور اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا. یہ سارا کمال ہے ہواؤں کے رخ بدلنے کا. آج ہواؤں کا رخ آپ کی طرف ہے تو سب اچھا. ہم دیکھیے میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھتا ہوں. ایک, نواز شریف کا مطالبہ وکلاء کے تھرو, نواز شریف صاحب اس کورٹ روم میں موجود تھے جو خود کہتے ہیں کہ میرا کیس کا فیصلہ آپ میرٹ پہ کریں, میرٹ سنیں, یہ کیس اس طرح ریپ اپ نہیں ہو, میرٹ سنیں, ایک ایک چیز کھولی جائے کہ 2017 کے بعد کیا ہوتی ہے کورٹ میں. اور دیکھیے دوسری بات آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا صاحب کو جو استقبال ملا, آپ کو, مجھے نہیں یاد جب سے میری آنکھ کھلی اتنا بڑا سیاسی اجتماع ہوا ہو جس طرح کا استقبال نواز شریف صاحب کو مینار پاکستان پہ ملا. آپ نے کیا یہ اتنا بڑا تھا جو بی بی کی واپسی پہ 86 میں تھا؟ کیا اتنا بڑا تھا جتنے بڑے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف نے کیے؟ کیا آپ وہ مثالی جلسے جو ہوئے مینار پاکستان پہ, اس سے ملٹیپل ٹائم بڑا تھا, اس سے تو پی ٹی آئی والوں سے بڑا نہیں تھا لیکن اس جیسا تھا. یہ دیکھیے پورے ملک سے لوگ آئے. میں 21 اکتوبر کی جو ہماری جماعت کی انتظامات تھے چونکہ پورے ملک سے لوگ آنا چاہتے تھے. میں لوگ جانتا ہوں جو خیبر پختونخوا سے آئے, سندھ سے آئے, بلوچستان سے آئے, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے آنا چاہے. میں خود جیلم سے, میں اپنے ضلع سے خود ریلی لے کے گیا ہوں, میں نے دیکھا جی لاہور سے بھی بے تحاشا لوگ لے گئے, بہت بے تحاشا. دیکھیے جی میں نے وہاں پہ خود آنکھوں سے منظر دیکھا ہے, نہ صرف مینار پاکستان مگر ارد گرد کی ساری سڑکیں اور سارے وہ روٹ جو لاہور کی طرف آتے تھے سب چوک تھے کیونکہ لوگ استقبال کرنے کے لیے. 16 ماہ کے نا حسن مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں, مجھے تھوڑا سا ذرا
ذرا ٹائم دیجیے گا حسن مرتضیٰ صاحب, میں نے آپ سے یہ استقبال پہ ضرور بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے صرف میں ذرا گوہر صاحب سے رائے لے لوں جو بات ابھی کر رہے تھے بلال کیانی صاحب. سر میاں نواز شریف کی اپیلوں کا حق بحال ہو گیا ہے, ان کو ضمانت مل گئی ہے. گوہر صاحب آپ لوگوں کو پھر اعتراض کیا ہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ چونکہ سب کو پتا تھا کہ میاں صاحب جب بھی وطن واپس آئیں گے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں, اور عدالت نے بھی تو سر یہ راستہ کھلا رکھا ہوا تھا نا ان کے لیے. نہیں دیکھیں, بات دراصل یہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ تھا کہ اس بات کی تشریح کرے کہ جاوید اقبال صاحب اس وقت نہیں تھے جس وقت یہ ریفرنسز فائل کیے جا رہے تھے. جاوید اقبال صاحب بعد میں وہ کوئی فیئر نہیں تھے, لیکن دو سے پہلے تھے. پہلے نام آ جاتا ہے فنامہ میں, اور بڑی سمپل کوسچنز ہے. یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ باپ سے پوچھو کہتا ہے بیٹوں کا ہے, بیٹوں کا میں نے حساب نہیں دینا. بیٹے سے پوچھے کہتے ہیں بابا کے ہیں, ان سے پوچھو کس کے کہتے ہیں ٹرسٹ کے. منی ٹریل کوئی نہیں پاس. پہلے دن اب برڈن آف پروف ان پہ تھا. پہلے دن میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ ثبوت ہے. پارلیمان میں کہا, پارلیمان میں نہیں ہو سکا, سپریم کورٹ نے کہا ہمیں بتاؤ. یہ کیلیوری پونٹ لے کے آئے, اور یہ کیا لے کے آئے, 7 قطری ہتھ لے کے آئے. جب ایکسپلین نہیں کر سکا سپریم کورٹ نے کہا ہم آپ کو جے آئی ٹی بنا دیتے, وہاں ایکسپلین کر لے. وہاں یہ نہیں بتا سکے. سوال ہے نیب نے کیا ثابت کیا, نیب نے کیا کیا سر, وہ کیا ثابت کر سکا؟ نیب نے انویسٹیگیشن کر کے ان کو دیا, اور 1 سال ان کا ٹرائل چلا, اور ان کو ہر اپرچونٹی دی گئی کہ بندوں کو کراس کرو, اور صرف اتنا بتائیں کیا یہ پراپرٹی آپ کی ہے, یعنی منی ٹریل دے دیں and let it be clear. سر جج ارشد ملک کو آپ نے نہیں سنا, انہوں نے کہا میں نے دباؤ میں فیصلے دیے تھے, اور پھر وہ اپنی نوکری سے برطرف ہو گئے. سر اس کے بعد ان کی سزاؤں کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے جو میاں نواز شریف کو ہوئی؟ ایک بشیر نے کیا تھا اور دوسرا اس نے کیا تھا. سو 2 ججز تھے, 2 سپریٹ ججز تھے, اور مختلف. اب جو وہ ڈیسیجن آیا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, جو میاں صاحب کو ریلیف دیا گیا, اور میاں صاحب کو جس طرح ویلکم کیا گیا, ناٹ بائی دا پیپل, پر جس طرح حکومت نے ان کو, آپ کا ہائر کمشنر جاتا ہے, ان کو سی اپ کرتا ہے, اس کو لے کے آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ یو ول نیور گو بیک. کیا حکومت لوگوں کو لا سکتی ہے؟ نہیں لے کے آ سکتی, لوگ تو خود آتے ہیں نا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو آپ کا ہائی کمشنر انڈیا لندن میں, وہ جا کے ان کو ویلکم کرتا ہے, سی آپ کرتا ہے, وہ یہ لے کے آتے ہیں. اب پاکستان میں نہیں, لوگ بھی نہیں آئے. جتنی انہوں نے کوشش جو انہوں نے کوشش کی, جو جنت کے بھی ٹکٹ بانٹے, انہوں نے سائیکل بھی دے دی, سب کچھ دی, پھر بھی لوگ نہیں. اور اگر آپ لوگ دیکھیں ان میں بھی وہ جذبہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ ایک بات ضرور ہے لیگلی, کہ جس وقت میاں صاحب آ جاتے ہیں, he was a convicted person, it's not a good word to use, but he was, that is a fact. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, اگر قانونی طور پر دیکھیں تو میاں صاحب کو پہلے جیل جانا چاہیے تھا. اس کو سرنڈر کرتے ہیں, اور پھر وہ آ کر کے کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں, اپنی اپیلیں ریوائیو کراتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں مجھے بیل دے دیں. اچھا, اس مطلب ایسی چیزیں ہوئی جس کا پریسیڈنس نہیں ملتا ہمیں ماضی کے اندر. میں آپ کو ایک لیگل بتاتا ہوں, آپ کو ہرگز نہیں ملے گا, نہ صرف پاکستان میں بٹ ایون ورلڈ اوور آپ کو نہیں ملے گا. وہ کس طرح آپ کو بیل ملتی ہے کنوکشن سے پہلے, اور آپ کو کی ججمنٹ جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے ججمنٹ کے بعد. ایز وی اسپیک میاں صاحب کے سینٹنس ابھی بھی سسپینڈڈ نہیں ہے, اور وہ بیل پر ہے. اگر سر یہ آپ نے جو بھی وہ کہا نا کہ ماضی میں ایسی مثالیں نہیں ملتی اور دنیا میں ایسی نہیں ملتی, لیکن میں بلال کیانی صاحب کو موقع دوں نا تو شاید پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب کو بھی بڑے ریلیف ملے ہیں. 20 مقدمات میں بلینکٹ ضمانت ملی ہے سر. اسی وقت بینچز بنتے تھے, ایسے مقدمات جو آگے کے تھے ان میں بھی گرفتاری سے منع کر دیا گیا سر. ابھی بھی ایک ہی کیس میں تھے. نہیں, کسی ملزم کو ایسے ریلیف ملنے کی کوئی پریسیڈنس ہے ہمارے یہاں پہ؟ بیل پہ تھے, پری ارسٹ بیل میں دیکھیں نا 180 کیسز تھے, 300 مرتبہ سے زیادہ پیش ہو گئے. ہم تو عدالت میں کہہ رہے, ایون تو شخانہ میں ہم جج کو کہتے ہیں ہم اپنا ایویڈنس لے کے آتے ہیں, آپ کو ثابت کرتے ہیں. یہ یہاں سے آپ کو یاد ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئندہ بھی کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. کیا یہاں کسی عام آدمی کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو گرفتار نہ کرنا؟ وہ 180 کیسز میں ہم نے کہا وہ عدالت کیوں کر رہی ہے, ہم نے کہا جی 180 مقدمے میں آپ کے سامنے آئے اور میں فیس کر رہا ہوں بیل پر, اگر کوئی اور ہے تو یہ بتائے. عدالت نے کہا ان کو بتائیں تب تک ارسٹ. بس سپریم کورٹ کہتی ہے یہ غلط ہوتا رہا ہے, اور سردار جو طارق مسعود صاحب ہے, جسٹس طارق مسعود صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوتا رہا ہے. نہیں, وہ ہمارے کیس میں نہیں کہا ہے, انہوں نے جنرلی جو پشاور ہائی کورٹ کی کہا ہے ان کو کہا ہے, تو ہمارے والے میں نہیں. اوور آل بات کی تو آپ کے کیس میں بھی غلط ہوا نا؟ نہیں, ہمارے کیس میں نہیں ہوا, ہم انڈیویجول بیل لیتے رہے. وہ 180 اوور آل میں آپ کا کیس نہیں آتا. نہیں, ہم نے ہائی کورٹوں کو یہ کہا کہ سر یہ میں آپ کے سامنے پیش ہوا, میں ٹرائل فیس کرنا چاہتا ہوں, مجھے پروٹیکشن دے. ساتھ یہ کہتے تھے کہ اگر ان کی کوئی اور ہڈن ایف آئی آرز ہے ان کا بھی بتا رہے تب تک. رائٹ. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ لوگ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ کندھا وہی ہے, صرف لاڈلا تبدیل ہو گیا ہے. پہلے لاڈلا عمران خان تھا اور اب لاڈلا جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے. تو سر آپ لوگ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں, اور یہ حالات و واقعات کیا خیال ہے کہ کیسے تبدیل ہو گئے اچانک؟ بہت شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, کسی کو بھی کوئی فیورٹزم جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بنا کسی بھی جماعت کو دیوار سے لگائے بغیر
اس کو سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، جیسے ہم نے بھی کیا چارٹر آف ڈیموکریسی. آج ہم یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں پبلک کے سامنے، ہم نے اپنے سسٹم کو، اپنے جمہوری نظام کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2017 میں تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو اس طرح کھڑا کیا گیا کہ وہ ایک طاقت محسوس ہونے لگ پڑے، اور پھر اس کے ریزلٹس بھی آئے. پھر ان کی حکومت بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. اسی 2013 میں اگر آپ چلے جائیں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو اس وقت جو سر پیچز ہو رہی تھی. مجھے ذرا بات کمپلیٹ کر لینے، میں 2 لائنوں میں عرض کروں گا. اگر اصغر خان کیس کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا، ہر چیز جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. اس ملک کے اندر کب اس سسٹم کو کمزور نہیں کیا گیا. آئی جی بنتی کسی نے نہیں دیکھی. ٹھیک سارا کچھ ہوا، یہاں اتحاد بنے. پیپلز پارٹی کو تو توڑنے کی کوشش وہ نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی گئی. کبھی مصطفیٰ جتوئی کو لیڈر بنانے کی کوشش، کبھی گھر کو لیڈر بنانے کی کوشش، کبھی پیٹریوٹس بنا کے پیپلز پارٹی کو توڑا گیا. یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے. سر پیپلز پارٹی پہ ظلم ہوا، لیکن سوال سنیے گا. دیکھیں آپ گلا کر رہے ہیں، لیکن 16 ماہ آپ نون لیگ کے ساتھ اتحادی تھے، ان کے ساتھ حکومت میں تھے. کیا آپ لوگوں کو ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے ساتھ کیا معاملات طے ہو رہے ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ لاڈلا بننے کی ان کی تیاری ہو رہی ہے؟ سر اچانک تو یہ نہیں ہوا ہوگا نا حسن مرتضیٰ صاحب، اور یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اتحادی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کوئی علم نہیں تھا ان چیزوں کا؟ دیکھیں اگر ہمارے علم میں ہوتا تو ہم ضرور اس پہ بات کرتے. علم میں نہیں تھا تو ہم نہیں کر پائے نا. یہ کیسے ممکن تھا کہ ہمارے خلاف ہی ایک سازش ہو رہی ہو اور ہم اس کی کا حصہ ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے. سر یہ کب شروع ہوا؟ 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، کب آپ لوگوں کو احساس ہوا؟ یہ جب بھی ہوا یہ فیوریٹزم ہمیں کبھی نہیں ملا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں باقیوں کے ساتھ کب ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا. زرداری صاحب کے پاس تو فارمولے لیے آتے تھے، زرداری صاحب نے خود کہا وہ آتے ہیں فارمولے بنوانے کے لیے. سوری جی سر، میں کہہ رہی ہوں کہ زرداری صاحب تو خود ہی کہتے رہے نا کہ ہمارے پاس تو آتے رہے فارمولے بنوانے کے لیے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہ ہوا ہو؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی کے کندھے کو استعمال کرے. ہم کندھے استعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں جی. ہم اس چیز کا حصہ ہی نہیں رہے کبھی. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی یہ خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا کہ ہمیں اقتدار مل جائے کسی چوک دروازے کے ذریعے. عوام کے ذریعے آتے ہیں، تھوڑا ملے عوام کے ذریعے. وہ اب میں حکومت گرانے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، کی بھی گری تھی اور بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن ابھی جو بلال کیانی صاحب استقبال کی میاں صاحب کی بات کر رہے تھے، تو سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں صاحب کا جو استقبال ہے کرنا چاہیے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ پیپلز پارٹی نے اس میں بلوچستان کی حکومت کیسے گری تھی؟ ہم نے کوئی سازش نہیں کی. اگر حکومت آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس کے ذریعے جاتی ہے، اگر کوئی اپنی اکثریت کھو دیتا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس میں بے ایمانی کر رہی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ قطعاً نہیں ہے. کندھا ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ باتیں نا سر، آپ نے جو ریاستی کو آپ اس سے نہ جوڑیں. اسمبلی کے اندر لوگوں کے اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. بالکل مانتی ہوں اس بات کو، اور آپ کو پتہ ہے یہ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. میری عرض سنیں نا، پی ایم ایل این نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. ان کا جمہوری حق تھا، وہ علیحدہ ہو گئے، وہ علیحدہ اپنے سمبل پہ الیکٹ ہو کے آئے تھے. ہم نے اپنا اتحاد کاف لیگ کے ساتھ کر دیا، ایم کو ساتھ لے کے چل پڑے. یہ تو اتحاد بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل. میں تو ایک بات مجھے اور بتا دیں کہ یہ میاں صاحب کا ریاستی استقبال کیسے تھا؟ پیپلز پارٹی کیسے اس کو ریاستی استقبال کہہ رہی ہے؟ چونکہ اس وقت ملک میں نگران حکومت ہے، اور جو وزیر اعظم ہے نگران، ان کی تعیناتی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ایون کہ جو پنجاب کے سی ایم ہیں محسن نقوی، ان کی تعیناتی پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. تو یہ ریاستی استقبال کیسے تھا میاں صاحب کا؟ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب کسی پہ اعتماد کیا جائے اور وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے یا اس کو توڑے. اس وقت پتہ چلتا ہے نا. ہم نے
محسن نقوی ایک پروفیشنل تھے, ایک اچھے آدمی تھے. ہم سمجھتے تھے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے, وہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. ہم سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اچھا پرفارم کریں گے. اب ایک چیز اگر ان کی نامزدگی کے بعد ہوتی ہے, سامنے آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا وہ آپ کو ٹھیس کس نے پہنچائی, حکومت نے یا نون لیگ نے؟ جی آپ کے اعتماد کو کس نے ٹھیس پہنچائی, نگران حکومت نے یا نون لیگ نے؟ آپ بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کی, جواب لے رہی ہیں نون لیگ کا. آپ نے بات یہ کی تھی, شاید آپ کو بھول گئی ہے, کہ محسن نقوی صاحب کو آپ لوگوں نے نامزد کیا تھا. میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارا انتخاب جو تھا وہ غلط نہیں تھا. محسن نقوی آج بھی ایک اچھے انسان ہیں. سر آپ نے ابھی اپنی گفتگو کیا, آپ نے یہ بات کہی کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائی, تو میں کہہ رہی ہوں کس نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے؟ ہم نے محسن نقوی صاحب کی آپ بات نہیں کر رہی تھی, میں نے دونوں کی بات کی ہے, نگران وزیر اعظم کی بھی اور آپ کی بھی, اور دونوں میں آپ کی رضامندی شامل تھی. تو ہم کہہ رہے ہیں رضامندی شامل تھی, ہم کب کہہ رہے ہیں نہیں تھی؟ تو ٹھیس کیسے پہنچی؟ ہونے کے بعد ان کا کوئی اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلا انتخاب وہ غلط ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, میں ذرا ایک بریک لے لوں. اور خان صاحب کے جو مقدمات ہیں جس کے حوالے سے ان کو بڑی شکایات ہے کہ جتنی تیزی سے میاں صاحب کی ضمانت کے فیصلے ہو رہے ہیں, عمران خان کے کیوں نہیں ہو رہے, اس پہ بات کیجیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا بلال کیانی صاحب, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں کوئی 10 یا 11 دن کے بعد جو درخواست ضمانت تھی عمران خان کی, اس پہ فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنا دیا ہے اور وہ درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے. اچھا کل انہوں نے جو ٹرائل روکنے کی درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی, پھر ان پہ فرد جرم بھی چند دن پہلے عائد ہو چکی تھی. اب پاکستان تحریک انصاف اس کو کہتی ہے کہ جی یہ سلیکٹیو جسٹس ہے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, کیا خیال ہے؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ والی جسٹس چاہتی ہے جو گڈ ٹو سی یو والی جسٹس تھی, جس میں چیف جسٹس کے یا ججز کے گیٹ سے سپریم کورٹ کے ان کو مرسیڈیز گاڑی میں گزارا جائے اور وہ ججز کوریڈور سے کورٹ روم میں جائیں اور وہاں پہ اس ٹائم کے چیف جسٹس ان کو کہیں گڈ ٹو سی یو. جب عمران خان صاحب کو قید ہو جائے تو عمران خان صاحب کال دیں کہ جاؤ ملٹری تنصیبات پہ, آپ کے شہداء جو ہیں ان کی یادگاروں پہ آپ جائیں اسپتالوں پہ حملہ کریں اور کوئی کچھ نہ کرے, اور آپ بلی کریں ریاست کو اور اسٹیٹ کو, اور پھر وہ والا انصاف ہے جو عمران ہے. جب دل کرے تو کورٹ آئیں, جب دل کرے نہ آئیں, اور جب آئیں بھی تو اپنی ٹائمنگ سے مرضی سے آئیں, اور آئیں تو گیٹ توڑ کے اور سارے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کر کے جائیں. تو وہ والا انصاف تو عمران خان صاحب کو اور چیز ایڈ کر لیں, چونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب کو جو ان کی ضمانت پہ فیصلے جیسے سپیڈ میں ہو رہے ہیں نا, لاسٹ 40 منٹ میں فیصلہ ہو گیا تھا ان کی درخواست ضمانت کا. میری سنیں, نواز شریف صاحب نے 2017 میں 6 دن ہفتے کے اندر وہ پیشیوں پہ آئے, 100 انہوں نے پیشیاں بھگتی. اس کے بعد جب ایک انجینئرڈ فیصلہ ہو بھی گیا, یہ جانتے ہوئے کہ جعلی فیصلہ, وہ شخص بیٹی کا ہاتھ تھام کے بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے جیل آئے, اور یہ جس کیس کے اندر آج بھی نواز شریف کہہ رہا ہے کہ یہ کیس اس طرح نہیں ختم ہو, اس کے اوپر میرٹ کے اوپر ساری بات کھل کے کورٹ پہ ہے, اس کیس سے ریلیٹڈ مریم نواز صاحبہ کا پچھلے سال فیصلہ آیا ہے جس کے اندر میں موجود تھا جب کورٹ روم میں ججز نے کہا کہ جی نیب سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز دکھا دیں جو نواز شریف کو اس پراپرٹی کے ساتھ جوڑتی ہے. نہیں دیکھیے آج حالات مختلف ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں 40 منٹ میں فیصلہ آیا, مجھے مکمل کرنے دیں, میری عرض سنیں. اس ٹائم پہ بھی نیب نہیں دکھا سکی, وہ والی نیب بھی نہیں دکھا سکی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس والیومز, انہوں نے کہا چھوڑے والیومز, آپ ایک کاغذ دکھا دیں. اور میں اس آرڈر میں سے ایک لائن ضرور پڑھنا چاہوں گا, اس آرڈر میں سے جو کہ مریم نواز صاحبہ جس میں ایکوٹ ہوئی تھیں, جس کے اوپر ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ کے جرم میں ایڈ اور ابیٹ کیا ہے. تو اس میں ججز نے کہا کہ جب نواز شریف کے خلاف ہی کوئی جرم ثابت نہیں ہو رہا تو ایڈنگ اور ابیٹنگ کس بات کی. اور میں ایک جملہ ضرور پڑھنا چاہوں گا جی, ایون ادروائز اف the letters are accepted as correct in letter and spirit, they do not further the case of the prosecution as the element of appellant number 1, Maryam Nawaz Sharif Sahaba, being dependent on her father was not proved, nor the fact that Mia Muhammad Nawaz Sharif actually forked out the money to buy the properties in question. Already Nawaz Sharif صاحب کے متعلق یہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کا پچھلے سال کا فیصلہ ہے. تو دیکھیے آج یہ چیزیں سب کے سامنے, آج سپریم کورٹ کا پاناما کا فیصلہ کھڑا ہی رہنا, ایون فیلڈ کا فیصلہ کھڑا ہی رہنا ہمارے عدل کے نظام کے ساتھ زیادتی ہے. یہ کالا دھبا ہے, مگر اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ لا آف دا لینڈ کے مطابق نواز شریف صاحب انہوں نے اپنے آپ کو کورٹ میں سرنڈر کیا. دیکھیے, اور سرنڈر ہی ہیڈ ٹو سرنڈر ٹو دا کورٹ, دیٹ واز ان دا آرڈر, ہی سرنڈرڈ ٹو دا کورٹ. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں میرٹ کے اوپر ہی فیصلے ہوں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے قانون کے تحت ہی یہ درستگی ہو. تو کوئی ہم اس کے اندر میں یہ نونی کیا غلط کہہ رہی ہے, آپ یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں ان کی جو اپیلیں ان کو بحال کیوں نہ کرتی؟ آپ لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے, یا مسئلہ وہی ہے کہ تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ تو یہی ہے نا
کہ دے گڈ ٹو سی یو. یہ صرف کورٹ کو ملائن کرے اور اس کو لگائے اور کہیں کہ جی ان کی فیملی تک جائے, ججز کے کہیں, سپریم کورٹ پہ اٹیک کرے, یہ ساری ان کی ایک ہسٹری ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مریم اس پوائنٹ پہ بری ہو گئی, یہی تو میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا. والد کہہ رہا ہے بیٹی کا ہے, بیٹی کہہ رہے تو میں نے تو لیا نہیں ہے. آپ ان کو کہو آپ صرف 2 چیز کر لیں, آپ اپنا والیوم 10 کھول دیں, آپ اپنے قطریت کا جواب دے دیں, آپ اسکیلیبری فون کا دے دیں کہ آپ لوگوں نے جو ٹرسٹ وغیرہ لگائے تھے تو اس کا کرو. اب جو نواز شریف صاحب کو وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں اور پیش ہوئے بغیر, سرنڈر کیے بغیر ان کو ریلیف ایکسٹینڈ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. ٹرائل کورٹ کا ایک سلم و اصول ہے پورے دنیا کا کہ کوئی بھی ٹرائل, چاہے آپ انڈائٹ ہو, چاہے آپ انڈائٹ نہ ہو, چاہے آپ گلٹی پلیڈ کرے, چاہے گلٹی پلیڈ نہ کرے, فار ایز لانگ ایز آپ کا ٹرائل کسی جیل میں ہے, اوپن نہیں ہے, یہ کنسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. حکومت کی جلدی دے کے جو ہماری ٹرائل کنکلوڈ کر رہی ہے. توشہ خانہ کے جج صاحب ہمیں کہا کرتے تھے ابھی آ جاؤ گور صاحب, 10 بجے آ جاؤ, 11 بجے آ جاؤ, 12 بجے آ جاؤ. 1 گھنٹے کی بریک ہوا کرتی تھی. سارے کو سائفر سے آج دیکھیں 1 دن میں وہ 5 گواہ کیوں لے کے آ رہے ہیں. 5 گواہ کبھی کوئی 1 دن میں ایگزامن کرواتا ہے. ان کو اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے اور اتنی جلدی پڑی ہوئی. آج ہمارے 2 کیس ایک آرڈر سے ڈسپوز اپ ہو گئے. ہماری کواشمنٹ بھی ایک آرڈر سے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. کتنے گواہوں سے جرا ہونی ہے؟ 28 ہیں. دیکھو ٹوٹل 28 ہے, شاید یہ 20 کر دیں, شاید گیو اپ کر دیں, لیکن اس کے 5 کو بلائے, اس کا مطلب ہے 4 تاریخوں پہ کر دیں گے. 2 ہفتوں میں یہ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں جلدی ہے؟ سر اچھا, آپ کل ٹرائل کی ابتدا مسترد ہو گئی ہے, فرد جرم کی بھی اس میں تھی, وہ بھی فرد جرم تو ہو چکا. کیس میں رہ کیا گیا ہے باقی؟ دیکھیں ابھی تو اگر لیگلی چلے, قانون کے مطابق چلے, پہلے تو یہ اوپن ہو. لیکن اگر یہ ایون ادھر ہی چلتا ہے تو ان کے گواہ ہمارا کراس ہو, ہمیں پہلے ڈاکومنٹس تو آپ پرووائڈ کریں. وہ سائفر جس کا پورا کیس ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی, ہماری حکومت چلے گی, ہماری اوپر کیس بنا, وہ سائفر ہمیں دکھائیں. آج بھی وہ سائفر نہیں ہے. عدالت نے آج بھی جو فیصلہ دیا اس میں بھی یہ. سر آپ کے خیال میں آپ کے وکیل سلمان صفدر بار بار اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں, تو وہ چالان میں کیوں نہیں ہے اس کا نام, اور وہ فائل میں کیوں نہیں ہے, جبکہ آپ کو ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ چونکہ وہ تو ایک امریکی ویب سائٹ کے اوپر بھی شائع ہو چکا ہے. دیکھیں وہ بالکل ہوا ہوگا, ہے اور ہے, بالکل ہے. عدالت کا یہ قانون یہی ہے کہ جب میں کسی ایکیوز کے خلاف کیس کروں گا تو ایز اے پروسیکیوٹر میں سب کچھ ان کو دوں گا کہ آپ کے خلاف میری ڈاکومنٹس سے یہ ڈاکومنٹس لے لیں اور پھر میں آپ کے خلاف کیس چلاؤں گا. ہم کہتے ہیں وہ ڈاکومنٹس دے دیں, سو وی پروسیڈ ود کراس, اگر آپ پھر وکیل لے کے آئیں گے. آج بھی ہائی کورٹ کے آرڈر میں موجود ہے, یہ ایک چیز موجود ہے, ایڈمیٹڈ ہے کہ یس کاپی نہیں ہے اور ہمیں نہیں ملی ہے. ٹھیک, اگر خان صاحب بری بھی ضمانت بھی ہو جاتی تو بری تو نہیں ہو سکتے تھے نا. آج تو ضمانت مسترد ان کی ہو گئی ہے, ان کے اوپر اتنے درجن کیسز ہیں, تو 9 مئی کے مقدمات ہیں, اس میں بغاوت کی دفعات ہے, 120B وہ دفعات لگی ہوئی ہیں, تو ہو جاتے. خان صاحب 15 اگست سے اریسٹ ہو گئے اس کیس میں. آج ہے 27 اکتوبر, 2.5 مہینے ہماری بیل کی باری نہیں آئی. تو یہ تو جسٹس نہیں ہوا. جوڈیشل پالیسی بھی آئی ہے 3 دن کے اندر اندر بیلوں کے فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک نہیں کہ آپ سارے کیس اکٹھے کر کے کریں. آل وی وانٹ از کہ آئین اور قانون کے مطابق, ہم کوئی ڈیل ویل نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہمارا رائٹ ہے, ہمیں فری. حسن مرتضیٰ صاحب, پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو سہولت کاری ہو رہی ہے, ان کو سہولت دی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہیں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا, 10 دن فیصلے محفوظ ہوتے ہیں, اس کے بعد ضمانت جو ہے, درخواست ضمانت وہ مسترد ہو جاتی ہے. آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایک کو سہولت دی جا رہی ہے اور دوسرے سے انتقام لیا جا رہا ہے, کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ دونوں کو ریلیف ملتے رہے ہیں جی, دونوں کو سہولت کاری ہوتی رہی ہے. اب وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں, میں تو اس چیز کا حصہ نہیں ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہم تو 11 سال تک ہمیں تو بیل نہیں ملی. ہم نے 11 سال جیلیں کاٹی ہیں. جن جرائم کی اتنی سزا نہیں بنتی تھی ٹوٹل, ہم نے اس میں بھی سزا سے زیادہ کاٹی ہے حوالات, اور ہم نے ابھی یہ گلہ نہیں کیا. اور پچھلے دور میں اگر آپ دیکھیں, فریال بی بی کو عید کی رات ہاسپٹل سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا. ہوتا رہا ہے بالکل جس ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی جو سپیچ تھی امریکہ میں, پرانی سپیچ تھی, عدالتیں تھی ہیں. آج اگر یہ چیز مد نظر رکھتے کہ یہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے, انتقام کا نشانہ کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے, تو قطن بھی یہ کچھ نہ کرتے, عدالتوں پہ چھوڑ. سر آپ پیپلز پارٹی کیا کہ اس وقت ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ کیا یہ سائفر کا جو کیس ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ ہے یا نہیں ہے؟ جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہوا. دیکھیں جی, یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, نون کے ساتھ تھی اور ہمارے ساتھ تو تھی ہی تھی.
हम कहते थे कि नैब का कानून काला कानून है और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है, बाजू मरोड़ने के लिए बनाया गया है। आज वो बातें साबित हो रही हैं। आज वो नैब आप देखें कोर्ट में बैठी होती है, अदालत बुलाती भी नहीं है, फिर भी जाके बैठे होते हैं जी कि कोई हमारे लायक हुक्म है तो हमें बताएं। ठीक, तो ये तो हमेशा से ऐसे ही करता आ रहा है। राइट सर, मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था, मैंने ये सवाल उठाया है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा जो है, ये साइफर का केस, ये वजारत खारजा से साइफर का ताल्लुक होता है ना, तो ना ही वजारत खारजा और ना ही वजीर खारजा की तरफ से इस इशू पे तो कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई है, और पीपल्स पार्टी ने भी उस पर वैसे आवाज नहीं उठाई जैसे कि इस वक्त नून लीग या इदारे उठा रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी तो हमेशा जुल्म को जुल्म कहती रही है जी। हम तो हमेशा आवाज उठाते रहे। हम तो कहते हैं कि जो लोग इंतहा पसंद की सियासत नहीं करना चाहते और वो पीटीआई के अंदर शामिल है, बिल्कुल उन्हें सियासत का मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। क्या सारे लोग जिम्मेदारी नहीं है, उनको सियासत क्यों तंग की जा रही है कि वो सियासत नहीं कर सकते? अच्छा, वो इंतखाबात साले पीटीआई अगर इंतखाबात से आप बाहर करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी शफाफियत पे उंगली आज से ही उठना शुरू हो जाएगी। आप जमात किसी को दीवार के साथ तो ना लगाएं। हाँ, ये अच्छी बात है कि तमाम लोगों को होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है। आखिरी बात बता दें गौहर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है? चूंकि कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही है। नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं की है, क्योंकि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रही है, न कोई ऐसा डिसीजन हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, अगर बिलाल कहनी साहब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुलाती है तो क्या नून लीग उसमें जाएगी? जाएंगे? देखिए, मफरूजों पे बात नहीं करनी चाहिए, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी दफा इस पार्टी और इसके सरबराह के साथ एफर्ट की गई, इसकी सारी हरकतों के बावजूद, चाहे वो बालाकोट का मामला था, देखिए आपको याद होगा बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे भी वो शख्स ने गवारा नहीं किया कि अपोजिशन के साथ बैठ जाए। उस टाइम के आर्मी चीफ ने आके ब्रीफिंग दे दी थी, इसने कहा था मैं अपोजिशन लीडर का हाथ नहीं मिलाऊंगा। मुश्किल तरीन बार बार हमने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने बार बार ये बात की, और ये मुफाहिमत की बात कर रहे हैं, वो अब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो अब सबसे बात करने को तैयार है। हमारे पास हुकूमत थी, उसके बाद हम फिर से इनके साथ बैठे, उस वक्त भी इस शख्स ने ठुकराया, उसके बाद इसने कोर्टों को धमकियां दी। देखिए बात यह है कि ये शख्स इस है ही नहीं, उसके अंदर वो चीज ही नहीं है। वो एक आमिर है बाय माइंडसेट, एक मुसल्लत, और तमाम सियासी बातों जमातों से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इनके साथ बातें की क्या होती है, इनकी तरफ से जब पहली ऑफर आ जाती है वो कि मीडिया कवरेज सब एनआरओ पे हमने इनके साथ इत्तेफाक नहीं किया। जी जी, एनआरओ पे इत्तेफाक। कौन सा एनआरओ? आपने 4 साल थानेदारी कर ली, इमरान खान साहब ने सोटा उठा के, जिसकी आपने दवाई रोकनी थी, जिसका आपने गद्दा उठाना था, किसी ने राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने क्या मंशियात का केस किया? हमारा एक बंदा नहीं छोड़ के गया। क्यों नहीं छोड़ के गया? क्यों इनके बंदे छलांग मार रहे हैं? जब जाली और मसनूई जमातें और मसनूई सियासतदान होंगे जो बैसाखियों पे खड़े किए जाएंगे, तो यही होगा जो इस शख्स का हशर हुआ है, जो इस जमात का हशर हुआ है। एक मिनट सुन ले। एक बात और पूछूं इनसे, मियां साहब ने कहा कि किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? ये बताइएगा जी। यानी कि फैक्चुअली इनकी करेक्शन करवा लूं, शायद उन दिनों में ये उनके साथ गवर्नमेंट में नहीं थे। एक्चुअल ये है कि जितनों भी उनको एनआरओ चाहिए था, एनआरओ किस बात पे लेके आ रहे थे? नेब में तरामीम करो, मुकदमा खत्म कराने के लिए, खत्म करा। अंदर इन्होंने स्पीकर हाउस पे एक और बात हुई थी, असद कैसर साहब मौजूद थे, बाहर आके इन्होंने फिर कोई और बात की थी। हमने कभी भी वो तरामीम नहीं मांगी थी। ये जमात बाय नेचर, ये शख्स बार बार, आप मुझे बताएं, सुन नहीं रहे, आप मुझे बताएं कब आप मुझे एक दफा बता दें कि इमरान खान बैठने को तैयार है? क्यों उसने अपोजिशन लीडर के साथ एक मिनट अब वो मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये बता रहा हूं, शख्स के खमीर में ही नहीं है ये बात। ये तो आज अंदर से शायद बात बाहर आए तो फिर से उसी तरह की बात करेगा। और दूसरी बात ये देखिए, क्या पीटीआई अभी तक ये एक भोंडी एक्सपेरिमेंट थी जिसका इख्तिताम आपके सामने, वो जमात जिसकी वो जमात जिसके धरनों के टाइम पे देगें भी उनके लिए पका के दी गई, कुर्सियां उनके लिए लगाई गई, मीडिया कवरेज उनके लिए लगाया गया, बंदे उनके लिए जमा करके दिए गए, उस शख्स को प्रॉप अप करके फिर उसके जब हुकूमत में आ गया तो उसके मुंह में नवाले डाले गए, फिर उसको चबाने नहीं आते थे तो उसका जबड़ा हिलाया गया ताकि वो चबा ले। पहला एक्सपीरियंस था ना, चबाना भी आ जाएगा, लेकिन वो यही तो कहते हैं कि पहली दफा आए थे। नहीं, वो पहली दफा खत्म हो गया, उसके बाद में कोशिश हुई, ले रहे हैं। पिछली गर्मियों में कोशिश हुई, हुकूमत जाने के बाद कोशिश हुई। सुन लें जी, जी जल्दी प्लीज बताइए। इज नॉट डन यet। नहीं देखें इनको क्या चाहिए था,
ان کو چاہیے تھا NRO کیسز نہ کراؤ، نیم ترمیم کراؤ، حکومت ان کی بنی 50 کروڑ سے کم وہ نہیں ہوگی، اس پہ جرم نہیں ہوگا. 24 ارب روپے کا کیس ہے، جیل جانا ہے، جیل سے واپس آ کے گورنمنٹ میں آ گئے، اپنے اور اپنے بچوں کے کیسز سارے ختم کروا لیے. اس بات پہ ان کے ساتھ بیٹھے گی. PTI کا آج بھی کوئی ارادہ نہیں ادر دین الیکشن ان کے ساتھ ان چیزوں پہ کمپرومائز کرے جو یہ چاہ رہے تھے. NRO پہلے بھی نہیں دیا تھا، NRO ابھی بھی نہیں دیں گے، نہ ہم نے NRO مانگا ہے نہ NRO ہم نے دینا. چلیں ٹھیک ہے. غور خان صاحب، بلال کیانی صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.